السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت، اور ایک پنڈت جو سانپ بن جاتا تھا اور وہ پنڈت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گرا، نہیں ان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ، رخ مصطفیٰ کی ہے تنویر مخدوم اشرف، چمکتے ہیں ایسا مہکتے ہیں ایسا، خدا جانے کیا ہے میرے پیر مخدوم اشرف، خدا جانے کیا ہے میرے پیر مخدوم اشرف۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھنڈو چلے گئے۔ دوستوں، بھنڈو ایک جگہ کا نام ہے اور یہ جگہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھی بھری پڑی تھی، اور یہاں زیادہ تر ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی اپنے تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے نہیں دیتے تھے، اور یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو اژدہا کی شکل یعنی سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے لوگوں کو ہراساں اور پریشان کیا کرتا تھا، اور کئی مرتبہ مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو جاتا تھا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن جاتا اور لوگ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھنڈو پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ان جوگیوں کی مکاری آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتائی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی مندر کے علاقے میں جانے سے لوگوں نے منع کیا، مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اب تو میں اپنا قیام بھی بڑے مندر میں ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مندر کی طرف چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مندر کے اندر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھا، اور جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمہارا وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر ایک نوجوان پجاری کو غصہ آ گیا، اور وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان پجاری کو نظر بھر کر دیکھا، اور آن کی آن میں سارے کے ساری پجاری پتھر کے بن گئے۔ اللہ اکبر! پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مندر کے اندر چلے گئے، اور وہاں ایک بے لباس جوگی ایک بت کے آگے بیٹھا جاب کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آہٹ پا کر غصے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے بولا، تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے اور اب میری تپسیا بھی برباد کرنے آئے ہو، اور آج تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اس جوگی کی بات سن کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی نامکمل ہو۔ یہ بات حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے درمیان اڑنے لگا، یعنی وہ پنڈت چمگادڑ کی شکل میں بن گیا اور مندر میں اڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرایا
اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا کر فرمایا، اے پنڈت، تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتنا ہی کہنا تھا کہ پنڈت ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر گرا اور وہ پنڈت تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ معافی مانگنے لگا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پنڈت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سیدھا کیا اور وہ اسی طرح یعنی پہلے کی طرح اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پنڈت فوراً حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گرا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پنڈت کا نام کمال ہی رکھ دیا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدی میں داخل ہو گئے اور وہ مندر ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا اور اس قصبے کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے سرتا باغ رکھ دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس حجرے میں سلوک و عرفان کے درس دیا کرتے تھے اس کو دارالامکان یعنی دارالامان کہا جاتا تھا، اور یہاں بڑے علماء اور مشائخ حضرات تشریف لاتے تھے اور علم کی سے شیر ہوتے تھے، یعنی ان کو علم حاصل ہوتا تھا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ عالی مرتبہ فرمایا تھا کہ بڑے بڑے ولی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہنا فخر سمجھتا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس کو شوق سے سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیے۔ چمکتے ہیں ایسا، مہکتے ہیں ایسا، خدا جانے کیا ہے میرے پیر مخدوم اشرف، خدا جانے کیا ہے میرے پیر مخدوم اشرف۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔